عجیب سلام ہے حسنین۔ جب مولا باقر پہنچے ہیں کربلا تو گنج شہداء کے سامنے کھڑے ہو کر مولا باقر نے جو سلام کیا وہ سلام سن لیں تو دن بھر آپ کا دل لطف میں رہے گا۔ مولا نے فرمایا اے اللہ کے شیعوں میرا تم پر سلام ہو۔ جی آپ سلامت رہیں۔ اے اللہ کے شیعوں میرا تم پر سلام۔ اور پھر میرے مولا کے جو معجزات ہیں وہ ایک نہیں ہے۔ کبھی سیرت سب سے بڑا معجزہ میرے مولا کا صحیفہ سجادی ہے، جیسے صحیفہ کاملہ کے، جس میں میرے مولا کی دعائیں ہیں۔ توجہ فرمائیے، ان میں سے ایک دعا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ وہ ضرور پڑھیے گا۔ توجہ ہے نا آپ؟ اگر کوئی خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی ایسے سے پڑھوا لے جو پڑھ سکتا ہو اور سنے غور سے۔ ایک دعا میں بتا رہا ہوں، وہ دعا ہے جمعہ اور عیدین کے دن کی دعا۔ میں یہاں وہ پڑھ نہیں رہا، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا۔ پھر اس کے بعد جو مولا کا حکم آپ کو سمجھ آئے نا، اس پر آپ نے عمل کرنا۔ وہ دعا ضرور پڑھیے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مولا کے ایک صحابی ہیں، مولا کے ایک نوکر ہیں۔ صحابی نوکر ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ میرے مولا کے صحابی ہیں جابر جوفی۔ جو بندہ سو گیا اس سے تو میں بات نہیں کر رہا، جو جاگ رہا ہے اس سے میری بات۔ جابر جوفی، کیا نام ہے؟ جابر جوفی۔ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، یہ جابر جوفی ہیں۔ جابر جوفی میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جاگو بھائی جاگو، ساتھ والے کو جگا دیں۔ جابر جوفی میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے مولا جو مقصرین ہیں، اس کا مطلب ہے یہ نئی جنس نہیں ہے، یہ مولا کے زمانے میں بھی موجود تھے اور مولا کے خلاف باتیں کرتے۔ جو مقصرین ہیں وہ آپ کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے۔ مولا نے فرمایا کیا باتیں کرتے؟ کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا اختیار ہوتا تو کربلا میں اور شام میں ان کے ساتھ ایسے نہ ہوتا جیسے ہوا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا اگر تو ہمارا اختیار دیکھنا چاہتا تو میں تمہیں اپنے دو اختیارات بتا دیتا۔ مولا نے کہنے عرض کی مولا بتائیے۔ مولا نے فرمایا مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ کہنے لگا جی آپ علی ابن الحسین ہیں۔ فرمایا یہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے بیٹے ہیں محمد ابن علی۔ مولا نے فرمایا آپ آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک لمحے کے بعد مولا نے فرمایا آنکھیں کھول۔ اس نے آنکھیں کھولی، مولا نے فرمایا اب دیکھ، اب بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا آپ محمد ہیں۔ جو حضرات جاگ رہے ہیں آپ محمد ہیں، میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ساتھ علی کھڑے ہیں۔ فرمایا پھر آنکھیں بند کر۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی، مولا نے فرمایا اب دوبارہ کھول۔ جب کھولی تو فرمایا اب بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا جی آپ علی ابن الحسین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد باقر ہیں۔ فرمایا بس اسی سے ہمارا اختیار سمجھ لے، ہم جب چاہیں علی ہوتے ہیں، جب چاہیں محمد ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہم جب چاہیں علی ہوتے ہیں، جب چاہیں محمد ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اب تمہیں میں اپنا دوسرا اختیار بتا۔ مولا نے کھدر کا کرتا پہنا ہوں۔ کس کا؟ کھدر کا کرتا، اور کھدر کے کرتے کی آستین۔ مولا نے آستین پہ ہاتھ رکھا۔ آستین پہ ہاتھ رکھ کے میرے امام نے آستین سے کھدر کا ایک دھاگا نکالا۔ یہ وہ کرتا تھا جو امام کے بدن سے مس ہوا۔ مولا نے فرمایا اب اپنی ہتھیلی آگے کر۔ اس نے ہتھیلی آگے کی، مولا نے ہتھیلی پہ اپنی آستین کا دھاگا رکھ کے اس کی مٹھی بند کر دی، اور مٹھی بند کر کے فرمایا اب جا مسجد نبوی کے گلدستہ اذان پہ چڑھ جاؤ۔
اور گلدستہ اذان پہ چڑھ کے میری ایک کرتے کی آستین سے نکلے ہوئے دھاگے کو زیر آسمان ذرا سا برہنہ کر کے مٹھی پھر بند کر لے، اور یاد رکھنا اسے ہلانا نہ، اگر کائنات برباد ہو گئی تو پھر مجھے نہ کہنا۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا سکے، میں مولا کا اعجاز سنا رہا ہوں آپ کو، وہ مولا کی آستین کا دھاگا لے کے گلدستہ اذان پہ بلند ہوا۔ جب گلدستہ اذان پہ بلند ہوا، اس سے عقیدے کی یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک راہ سمجھ آئے گی، ایک راستہ استوار ہوگا کہ عقیدہ رکھنا کیسے۔ جیسے اس نے زیر آسمان مولا کی آستین کا دھاگا ذرا سا برہنہ کیا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، گھر کانپنے لگے، ایسے لگا جیسے چھتیں گرنے لگی ہیں، دیواریں نکلنے لگی ہیں، زمین پھٹنے لگی ہے، مائیں بچے بھول گئیں ثاقب جعفری۔ لوگ گھروں سے نکل کے ایسے دوڑے، کوئی منہ کے بل گرا، کوئی پشت کے بل گرا، عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں، بندے بھی دوڑ رہے ہیں۔ جابر جوفی دوڑ کے گلدستہ اذان سے اترا، مولا کے پیروں میں گر کے کہنے لگا مولا عذاب روک لیں، یہ سارے مر جائیں گے۔ مولا نے فرمایا میں عذاب روک لیتا ہوں، لیکن تو 2 رکعت نماز توبہ پڑھ۔ کہنے لگا مولا میں کیوں پڑھوں؟ فرمایا تو اس لیے پڑھ کہ ابھی تیرے دل میں ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت اچھا آپ نے سنا ہے، ابھی تیرے دل میں توجہ فرمائیے، میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے، توجہ فرمائیے، نماز پڑھتے پڑھتے ایک سانپ آ گیا، نماز پڑھ رہے تھے سانپ آ گیا، اب وہ سانپ مصلی پہ آ گیا، اس نے مولا کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لی۔ اب جو گرد افراد بیٹھے تھے نا وہ پریشان ہو گئے کہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور سانپ آ گیا، اور اس نے انگوٹھا مولا کا اپنے منہ میں لے لیا۔ اژدہا نما سانپ تھا، بڑا سانپ تھا، توجہ فرمائیے۔ لہذا حسین جاگیے گا، مکمل واقعہ بندے نہیں پڑھتے، میں عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ صحابی رونے لگے، ابھی معرفت مکمل نہیں تھی۔ جب مولا نماز تمام کر چکے اور مولا مصلی پہ بیٹھ گئے تو صحابی گرد آ گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی مولا ذرا پیر آگے کیجئے، آپ کو سانپ ڈس گیا۔ فرمایا جا میری معرفت کے لیے اللہ سے دعا کر، جا میری معرفت کے لیے اللہ سے دعا کر۔ کہنے لگا مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سانپ آیا۔ فرمایا سانپ نہیں تھا، جنوں کا سردار تھا، شکل بدل کے آیا تھا۔ مولا آیا کیوں تھا؟ فرمایا بیمار ہو گیا تھا اور خضر نے اسے بتایا اگر شفا چاہیے سجاد کے پیر چھو۔ جی ہاں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ ہاں اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ وہ بیمار ہوتے۔ توجہ فرمائیے گا، ویسے یہ دن اراج کا دن اور پھر 29-30 محرم تک یہ دن تو ویسے سارے عشرہ سجادیہ اسے کہا جاتا ہے، میرے مولا کا عشرہ۔ کل یہاں سارا دن ماتمداری ہوگی، برآمدگی ہوگی، تابوت نکلے۔ لیکن میرے قابل سعادت احترام سامعین، جن بندوں کے ذہنوں میں لفظ بیمار ہے نا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اسے نکالیں۔ جب جسم بیماری سے نحیف ہو جائے تو چند قدم چلا نہیں جاتا۔ ہاں گاڑیوں میں سفر نہیں ہوتا۔ جعفری صاحب جو بندے بیمار کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ 1450 میل میرے مولا سجاد کے پاس سواری نہیں تھی، مولا پیدل چلیں، اور 1450 میل کا سفر طے کرنے کے بعد جو دربار میں اپنے خطبے کے پہلے فقرے سے یزید مارتے اسے سجاد کہتے ہیں۔ ہاں
میں اس پہ پھر بات کرتا ہوں. میرے پاس دائیں طرف معروف ہونا مشہور ہونا اور بات ہے، صاحب فن ہونا اور بات، عطا ہونا اور بات. بندوں میں مشہور ہو جانا کوئی کمال نہیں، مولا کی طرف سے عطا ہونا. شاعر ہے ثاقب جعفری، تو میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں. یہ دربار میں جو میرے مولا نے خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کے دوران اذان بھی ہوئی. اس اذان کو میں نے لکھا ہے، چار اٹھائیے گا کہ سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے. آئے جب اذان دی گئی مولا کا خطبہ روکنے کے لیے، تو اذان میں میرے مولا نے کیا کہا؟ اس نے تو خطبہ روکنے کے لیے دی تھی نا. تو مولا نے یزید سے مخاطب ہو کے کہا سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ شاباش، آپ جی ہیں، سلامت رہیں. سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا؟ اور میں مولا کے سفر پہ بات کروں گا، مولا کے مصائب پہ بات کروں گا، لیکن دو چار مصرے مجھے اور یاد آ گئے. ایک دو دن جو تیرے غم میں نہ آنکھیں برسیں، ہائے ایک دو دن جو تیرے غم میں نہ آنکھیں برسیں، دل بھی ہو جاتا ہے بے آب زمینوں جیسے. ہاں، ایک دو دن جو تیرے غم میں نہ آنکھیں برسیں، دل بھی ہو جاتا ہے بے آب زمینوں جیسا. اور سخی سجاد کا انداز سفر دیکھ ذرا، نقش پا ان کا ہے پر نور جبینوں جیسا. وہ پیر بھی ایسے لگتے ہیں، نقش پا بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پر نور جبین ہوتی. اور ایک مشکل سی بات ہے، اگر آپ برداشت کر سکے تو وہ میں بات بھی عرض کروں. وہ جسے بندے غش کہتے ہیں نا، کہ مولا سجاد کو غش آ گیا. کیا ہو گیا ہے میری ملت کو؟ کیا ہو گیا ذاکرین کو؟ کیا ہو گیا لکھنے والوں کو؟ کیا ہو گیا پڑھنے والوں کو؟ غش کا مطلب ہے غافل ہو جانا، ہوش میں نہ رہنا. اگر نظام کائنات چلانے والے کو غش آ جائے تو وہ غش نہیں تھا، وہ کچھ دیر کی غیبت تھی، وہ غیبت صغریٰ تھی. اور جس کی چادر میں غیبت تھی نا، وہ شریکت الحسین. چونکہ آج جو 24 محرم کو اور 25 محرم کو گھر سے نکلا ہے، وہ تو رونے کے لیے نکلا ہے. وہ تو اس لیے نکلا ہے کہ میں مجلس میں جاؤں اور پانی کے آنسوؤں کا نذرانہ اسے پیش کروں جو 10 محرم 61 ہجری کی شام غریباں سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک مسلسل پانی نہیں خون رویا. جزاک اللہ، مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو مجلس میں آ کے یہ ملحوظ رکھا کریں، آپ سے پہلے کوئی مجلس میں آیا بیٹھا، پتہ نہیں وہ کون سا خوش نصیب مومن ہے جس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر وہ شام کا مسافر بیٹھا. جی ہاں، آپ سلامت رہے. مولا کے غم میں رونے والے کبھی اپنے غم میں نہ روئیں. حسین عباس کی نسلوں میں یہ ذکر جاری رہے. علی عباس کی زندگی ہو. شام غریباں سے شروع کرتا ہوں. کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں مولا کی شہادت پڑھوں گا حسن، تو وہ کرتا رہے. شہادت مولا سجاد کی کسی کو نہیں آتی.
وہ اس لیے کہ شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا ہو۔ 1450 میل کے سفر کا ہر قدم میرے مولا سجاد کا مقتل ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا سجاد کی آنکھوں سے خون کا پہلا آنسو کب نکلا؟ جب بغیر چادر کے پھوپھی نے سبحان اللہ مرحبا آگے مولا سجاد سے پوچھا تھا، سجاد تو زمانے کی حجت ہے، بتا خیموں میں جل جائیں یا خیام سے نکل جائیں؟ جب بغیر ردا کے پھوپھی کا سر دیکھا تو پہلا سرخ آنسو، یہ سفید داڑیوں والے رونے ہیں۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی داڑیاں سفید ہوئی ہیں 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، کبھی کوئی 22 سال کا بھی ضعیف ہوا ہے؟ فکرہ ثاقب بھائی ممبر پہ کسی نے ایسے نہیں پڑھا جیسے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آؤ منیر حسین، آؤ آجو آجو، آؤ بسم اللہ۔ مولا کا منظور نظر ذاکر ہے، خوبصورت ذاکر ہے، مولا زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ دعا کر رہا ہوں 24 محرم کو مولا بخت بہت بلند فرمائے۔ 22 سال کا جوان ہو اور اس کی داڑھی سفید ہو جائے اور کمر جھک جائے۔ حسین بادشاہ کی داڑھی سفید ہوئی تھی اکبر کے جنازے پر، فکرہ مکمل ہوگا، ہر بندے کی ہائے نکل جائے گی۔ بیٹھیے جی بیٹھیے۔ شبیر بادشاہ کی، نواب کربلا کی، رئیس نینوا کی داڑھی سفید ہوئی تھی اکبر کے جنازے پر۔ بتاؤں سجاد کی کب ہوئی؟ جب سجاد نے آنکھ کھولی تو سامنے پھوپھیوں کے جنازے تھے۔ جزاک اللہ مرحبا، میرا حصہ، میری خیرات مجھے مل گئی، عبادت ہو گئی، آپ رو پڑیں۔ یہی خالص گریہ ہے، اسے ہی گریہ کہتے۔ اور جب اپنوں نے جنازوں پہ بیٹھ کے دیر تک رونا ہو نا تو وہ ایسے سسکیوں میں ہی روتے ہیں۔ شہادت نہیں پڑھ رہا لیکن اپنے حصے کا مولا سجاد کا مصائب میں ضرور پڑھوں گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ توق پڑھوں۔ سبحان اللہ مرحبا مرحبا، جزاک اللہ، جو میرے مولا سجاد کو پہنایا گیا۔ منیر حسین میں وہ وزن نہیں پڑھتا، میں شوکت وزن نہیں میں پڑھ رہا، لیکن میں شاید بتا دیتا ہوں کہ ثاقب جعفری توق وزنی کتنا تھا۔ رضا سننا ذرا، حسنین میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس بندے کا ہاتھ سینے پہ آئے۔ مولا سجاد کو 11 محرم کو جب سجاد پھوپھیوں میں رسیاں بانٹ چکے نا تو اب مولا کو توق پہنانا تھا، وزن کا اندازہ خود کر لینا۔ سجاد کو توق پہنانے کے لیے جو توق تھا اسے 13 سپاہیوں کو اٹھانا پڑا۔ جزاک اللہ مرحبا۔ شہزادی کونین صف پہ بیٹھے ہوئے ہر عزادار کا گھر آباد رکھے۔ 13 سپاہیوں نے وہ توق اٹھایا اور پھر وہ توق خالی توق نہیں تھا، اس توق کے اندر خار تھے۔ جس بندے کو خار سمجھ نہیں آئے اسے میں بالکل آسان کر دوں، توق کے اندر کیل تھے جو توق پہنایا گیا۔ اور چمن عباس میں آئے ہوئے میرے مہمانوں، توق صرف گلے تک محدود نہیں تھا، توق کا ایک حصہ کندھے کے اس طرف تھا، ایک حصہ اس کندھے کے اس طرف تھا،
اور جب کسی شامی نے سجاد کو تکلیف دینا ہوتی تھی پاس سے گزرتے ہوئے توق ہلا جاتا تھا۔ جزاک اللہ، کتنی خالص عبادت ہے، کتنا خوبصورت گریہ آپ فرما رہے ہیں۔ کون سنے گا میرے مولا سجاد کے مسائل؟ اور پھر جب سفر آغاز ہوا ہے، جب سفر شروع ہوا ہے، پیروں میں نالین نہیں ہے، میرے مولا کے پیروں میں نالین نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہیں، کمر میں لنگر ہے۔ لنگر آپ نہیں سمجھے، یہ کڑا ہوتا ہے جسے کمر میں پہنایا جاتا ہے، توق سے زنجیریں اس لنگر تک آتی ہیں، پھر کمر سے زنجیریں پیر تک جاتی ہیں۔ میں نے زنجیروں والے قیدی بھی دیکھے ہیں، وہ زنجیروں والے قیدی زنجیر سنبھال کے کبھی کبھی پیر اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مولا سجاد کے پیروں میں زنجیر نہیں تھی، کمر سے لے کے پیر کی بیڑی تک سلاخیں تھیں۔ سجاد یہاں بیٹھتے تھے نا، سارے سفر میں مولا پیر اکٹھے کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور سجاد جیسا محافظ کون ہوگا؟ حلب سے پہلے میرے مولا سجاد نے ایک بار شمر کو بلایا، شمر کو بلا کے میرے مولا سجاد فرماتے تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ کہنے لگا میرے پاس موجود ہے۔ مولا رکوع میں جھک گئے، فرمایا میری پشت سے کپڑا اٹھا۔ علی کی بیٹیوں کا کیسا محافظ ہے سجاد، پشت سے کپڑا ہٹایا۔ مولا سجاد آواز دے کے کہتا ہے جتنا تیرا دل چاہتا ہے میری پشت پہ مار، میری گھپی کو نہ مار۔ سیدہ سلامت رکھے، آباد رہو زندگی۔ اور بڑی خوبصورت عبادت آپ نے کی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ مالک یہی گریہ نصیب فرمائے، یہی غم نصیب فرمائے، اس غم کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئے۔ تو میں نے بتا دیا کہ لنگر سے پیر کی بیڑی تک دائیں طرف بھی سلاخ ہے، بائیں طرف بھی سلاخ ہے۔ اور جب سجاد کہیں سفر میں بیٹھتے تھے تو جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، زیادہ دیر بیٹھنے سے بندے تھک جاتے ہیں، کبھی پیر کھول لیے کبھی پیر سمیٹ لیے، لیکن سجاد پاؤں اکٹھے کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ میں نے خود پڑھا ہے، پیر یوں رکھتے تھے۔ اب ایک فکرہ، ایک سوال آپ سے کروں گا، جب کانٹا چبھ جائے آپ کو پیر میں، گھر چلے جائیں، سب سے پہلے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے چھوٹی بہن کو تکلیف ہوتی ہے، آواز دے کے کہتی بھیا لا پیر مجھے دے، میں تیرے پیر سے اپنے ہاتھوں سے کانٹا نکالوں۔ جب سجاد سفر میں پیر یوں رکھ کے بیٹھتے تھے، سامنے سکینہ بیٹھتی تھی، سکینہ کی نظر بھائی کے پیروں میں چبھے ہوئے کانٹوں پہ پڑتی تھی۔ اب میں ماتمیوں سے سوال پوچھوں گا، عالم پکڑ کے مجھے بتا وہ بہن کانٹے کیسے نکالتی ہوگی جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہو؟ بتاؤں سکینہ کانٹے کیسے نکالتی تھی؟ شہزادی اٹھتی تھی، اٹھ کے سجاد کے تلوے کے بوسے بھی لیتی تھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے بھئی میرے جی 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 میں نہ کروں، پیروں کے بوسے بھی لے لیتی تھی، بھائی کے پیروں کے کانٹے بھی نکال دیتی تھی۔ اور یہ بہن بھائی کا بڑا پیار ہے آپس میں، جیسے سیدہ زینب شریکت الحسین ہے نا، ویسے سکینہ شہزادی جو ہے وہ شریکت السجاد ہے۔ مجھے شہید محسن نقوی کے 2 مصرے یاد آ گئے، انہوں نے تاریخ لکھی ہے ان مصروں میں۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تمہیں دلاسے دیا کر۔ سبحان اللہ، مرحبا، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ رونے کے دن ہیں جو آج اور کل نہیں روئے گا، وہ کب روئے گا؟ لہو رونے والے امام کو آپ رو رہے ہیں اور پانی کے آنسو روئیں گے۔ مولا سجاد نے بڑے مشکل سفر کیے، بڑے مشکل سفر کیے، اور ہر قدم پہ نا جب شہزادی آتی تھی تو سیدہ آ کے آواز دے کے کہتی تھی بھیا سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ پوچھنے والا کون ہے؟ جس کا سر زخمی ہے، جس کے کان زخمی ہے، جس کی کلائیاں زخمی ہیں، وہ پوچھنے والی ہے بھیا توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں سکینہ ہر وقت میرے درد پوچھتی ہو، کبھی اپنا درد بھی بتاؤ، میں زمانے کا امام ہوں،
کبھی تو مجھ سے کچھ کہو۔ شہزادی آواز دے کے کہتے بھیا اگر کچھ کرنا ہے تو پھر شمر سے کہے جہاں چاہے مارے میرے منہ پہ نہ مارے۔ جزاک اللہ، مرحبا، آئے کی آوازیں بلند کرو۔ میں اپنے عزیز کو ممبر دوں۔ بس آخری فکرہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ یہ جو لقب ہے نا سید الساجدین، یہ میرے مولا کو ایسے نہیں ملا، یہ مخمل کے مسلوں پہ سجدہ کرنے سے کوئی سید الساجدین نہیں بنتا۔ بتاؤں سجاد نے سجدے کہاں کہاں کیے ہیں؟ آخری فکرہ پڑھوں گا، جو آواز شامل کر سکے وہ کر لے۔ ایک لائن ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے، حارث بن نوفل اس کا نام ہے۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی کو سونے نہیں دیا۔ جہاں علی کی بیٹی سوتی تھی یہ بے غیرت نیزہ لے کے پہنچ جاتا تھا۔ جب بازار میں پہنچے ہیں نا، بس آخری فکرہ ہے مصائب کا، پوری روایت نہیں پڑھتا۔ جب بازار میں پہنچے ہیں تو پچھلے لوگ دھکا دیتے تھے۔ میں کیا پڑھوں مصائب یار، اس سے بڑا مصائب کیا ہے؟ پچھلے لوگ دھکا دیتے تھے، اگلے رستہ نہیں دیتے تھے۔ رش اتنا زیادہ ہو گیا، یہ چند قدم کا فاصلہ ہے باب الساعات سے دربار تک، زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں، بندہ پیدل دربار پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، سجاد اور سجاد کی پھوپھیوں کو یہ 10 منٹ کا فاصلہ طے کرنے میں 3 دن لگ گئے۔ جو بندے ہائے کر کے شامل نہیں ہو سکے، رش اتنا تھا، بھیڑ اتنی زیادہ تھی۔ ابن سعد آواز دے کہتا ہے قافلہ چلتا نہیں ہے۔ کہتا ہے ایک طریقہ میں بتاتا ہوں قافلہ چلے گا۔ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے ایسا کر، جو سجاد کی کمر کا لنگر ہے نا، اس میں ایک کنڈا ہے، اس میں زنجیر باندھ، زنجیر اپنے ہاتھ میں رکھ۔ سن پاؤ گے؟ اجازت ہے ایسا کہ میں روایت پڑھ دوں؟ زنجیر اپنے ہاتھ میں رکھ، جب قافلہ رکے تو زنجیر کھینچنا۔ میں بتا رہا ہوں سید الساجدین کا لقب ملا کب ہے، پتہ نہیں کس بندے کا ہاتھ سینے پہ آئے، کس کا نہ آئے۔ عزادارو، بازار میں نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان پڑھی۔ جب مؤذن نے اذان پڑھی، کائنات کے سب سے بڑے نمازی نے دربار میں نماز پڑھنا شروع کی۔ مولا سجاد نے دربار میں نماز پڑھنا شروع کی۔ سجاد کا طویل قیام ختم ہو گیا، طویل رکوع ختم ہو گیا۔ مولا سجاد کی جبین پہلے سجدے میں آئی کہ دربار سے حکم آیا جلدی قافلہ لے کے دربار پہنچو۔ ابن سعد کہتا ہے حارث قافلہ چلا، یہ لائن کہتا ابھی سجاد سجدے میں ہے۔ کہتا ہے سجدے میں ہے تو کیا ہوا؟ تو قافلے کو چلا۔ اس نے سجاد کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ بزرگ مجھے معاف کر دیں گے، جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے سجاد کے لنگر والی زنجیر اپنے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ باندھ کے اپنے گھوڑے کو تازیانہ مارا۔ سجاد ابھی رکوع سجدے سے اٹھے نہیں تھے، گھوڑا دوڑا، سجاد کی پیشانی بازار میں لہو کی لکیر کھینچتے ہوئے چلی۔ عرش سے آواز آئی انت سید الساجدین، تو ساجدین کا